العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين درود پڑھ دیں محمد محترم اور معزز سامعین، ماتمداران مظلوم کربلا، قرآن مجید جو خالق اکبر کا آخری منشور ہے، یہ وہ پاکیزہ ذکر ہے کہ جو ہر شک و شبہے سے بالاتر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو صاحبان تقویٰ کے لیے مجسمہ ہدایت ہے۔ دیکھیے، قرآن کا فائدہ تو سب کو ہوگا جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے، لیکن یاد رکھیں ہدایت یہ فقط ان افراد کی کرے گی کہ جو صاحب تقویٰ ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا پایا جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہدایت یہ ان افراد کی کرے گی۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ ثقل عظیم ہے کہ اگر اس کا نزول قلب مصطفیٰ کے سوا کسی پہاڑ پہ ہوتا تو یہ پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے، لا رأیتہ، تو تم اس کو دیکھتے۔ کیا دیکھتے؟ اس پہاڑ کو دیکھتے۔ کیا دیکھتے؟ خاشعا متصدعا من خشیات اللہ، تو یہ پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور فرما رہے ہیں یہ خشک و تر کا وہ عظیم مجموعہ ہے جو اپنے دامن میں کل کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ بخدا یہ وہ کتاب ہے کہ جو اپنے دامن میں کل کائنات سمیٹے ہوئے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس میں موجود ہے۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے نہیں، کوئی بڑی سے بڑی شے نہیں کہ جس کا ذکر ہم نے اس واضح کتاب میں، اس روشن کتاب میں نہ رکھ دیا ہو۔ تو جب کائنات کا کل علم اس میں موجود ہے، یہ وہ پاکیزہ ذکر ہے کہ جو ان کے معنی اور مطالب سوائے پروردگار کے
اور ان افراد کے کہ جو راسخون فی العلم ہیں، جو علم میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، ان کے علاوہ اس کے صحیح معنی اور مطالب کوئی نہیں جانتا۔ بس جس کا کلام ہے، جو بانی کلام ہے، جو خالق کلام ہے، وہ جانتا ہے، یا وہ افراد جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہیں، جو علم میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، یا جن کو اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا ہے، وہ جانتے ہیں صحیح معنی اور مطالب۔ حروف مقطعات کے بارے میں آج تک کسی مفسر نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، اور صرف اتنا کہہ کے آگے بڑھ گئے کہ یہ کوڈ ورڈ ہیں اللہ اور رسول کے درمیان۔ یہ وہ بہترین راستے کا بہترین راہبر ہے۔ تو حضور والا یہ چند کلمات میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیے تاکہ ہم کو قرآن کی عظمت کا احساس ہو سکے کہ کیسی باعظمت کتاب گھر کے کسی کونے میں رکھی ہے، ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ بخدا یہ ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے کہ جو اللہ نے اپنے بندے کو عطا کیا۔ دیکھیے ہمارے پاس زندگی میں ہے کیا؟ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، ایک اچھے راستے یا صحیح راستے پہ چلنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس کیا ہے؟ کیا ہے اس کے پاس؟ ایک کتاب ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں۔ بخدا یہی حدیث ثقلین ہے کہ انی طائرکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے ہماری اطرت یعنی ہمارے اہل بیت ہیں۔ اب لوگوں نے یہ کیا، کچھ افراد اٹھے، انہوں نے قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ کچھ حضرات اٹھے، انہوں نے اہل بیت کا دامن پکڑ لیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں، آپ قرآن لے لیں گے تب نہیں گمراہی سے بچیں گے، اور صرف اہل بیت کا دامن پکڑ لیں گے تب بھی آپ کو گمراہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم اپنے کو ان دونوں سے نہیں وابستہ کرتے۔ اور فرمان ہے، یاد رکھیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان دو چیزوں سے اپنے کو وابستہ کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اگر ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو۔ اور اس کے علاوہ تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے ہماری زندگی میں، صرف یا قرآن ہے یا اہل بیت ہے، اور یہ دونوں کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ بڑی مجبوری ہے کہ قرآن کو جیسے کتاب کا نام دے دیا، تو جیسے ہی یہ تصور ذہن میں آیا کہ کتاب ہے، تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے ارے بھائی بہت سی کتابیں ہیں، فزکس کی ہے، کیمسٹری کی ہے، زولوجی کی ہے، باٹنی کی ہے، جیالوجی کی ہے، اناٹامی ہے، بہت سی کتابیں ہیں، ہسٹری ہے، جاگرفی ہے، سب اس میں ایک کتاب قرآن بھی ہے۔ تو یہ کتاب، اچھا اس کو کوئی نہ کوئی تو نام دینا ہی پڑے گا۔ کتاب یہی وجہ ہے کہ اللہ نے خالق جو کلام ہے اس نے کتاب کے ساتھ اور بھی الفاظ سے، القاب سے اس کو نوازا ہے۔ کہیں ذکر کہا ہے، کہیں فرقان کہا ہے، اور فرما رہے ہیں کہیں آیات بینات ہیں، کہیں تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔ تو حضور والا انسان سمجھ یہ بیٹھا کہ بس یہ کتاب ہے، ایک عام کتاب ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی قرآن آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ کیا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، لو کانوا وجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں تم دیکھتے کثرت سے اختلاف پائے جاتے۔ بخدا قرآن کا ہر ایک ایک سورے کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ جو کلام الہی ہونے کی دلیل ہے، خود بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہم اس سے خاموش ہیں، فراموش کیے ہوئے ہیں، کوئی اس سے فائدہ نہیں کر رہے۔
کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے میرے رسول یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی۔ کس لیے نازل کی؟ وَلِيُدَبِّرُوا آیَاتِهِ وَلِيُتَذَكِّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اے رسول یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ پر اس لیے نازل کی وَلِيُدَبِّرُوا آیَاتِهِ کہ اس کی آیتوں پہ غور و فکر کیا جائے اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ غور فرمائیں آپ، وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ، ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ ہم نہ قرآن پڑھ رہے ہیں نہ قرآن کی، دیکھیے قرآن پڑھیے نہیں، قرآن پڑھنے کا حکم نہیں ہے، تلاوت کا حکم ہے۔ پڑھنا اور ہے، تلاوت اور ہے۔ غور فرمائیں، پڑھنا تو بس ایک سرسری زبان سے جیسے یوں کہا جائے کہ انگلش میں دو ٹرم ہیں، ایک ہے لفظ ریڈنگ کا، کہ اگر آپ سے کہہ دیا جائے کیا لکھا ہے تو آپ نے اس کو پڑھ دیا، یہ ہے ریڈنگ، اور ایک ہوتا ہے کہ اسٹڈی۔ حضور والا اللہ نے قرآن کے اسٹڈی کا حکم دیا ہے، تلاوت کا حکم دیا ہے، پڑھنے کا نہیں، یا پڑھو۔ اور فرمایا تو حضور والا یہ چند کلمات ہم نے صرف اور صرف اس لحاظ سے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ تاکہ ہمیں اللہ اور اس کے کلام کی عظمتوں کا احساس ہو سکے کہ ہم کتنی غفلت میں ہیں، بخدا ہمارے آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں انسان کا اپنا نظریہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ زندگی کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، یہ مال کیا ہے، یا اولاد کیا ہے؟ بخدا جاوید بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جس میں انسان الجھا ہوا ہے، مال اور اولاد کی محبت میں الجھا ہوا ہے، مال، منصب، دنیا۔ بخدا ان چیزوں کا پوسٹ مارٹم کر دیا خالق کائنات نے۔ اگر آپ قرآن کی آیتیں پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں ہیں کیا، لیکن نہیں، ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہم تو ایسی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، چھلکوں پہ لڑ رہے ہیں، گودے پہ نگاہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا چیز وہ۔ یہ ہے آج کی صورتحال۔ انسان بول رہا ہے یہ اٹھے ان کا کہ کافر ہیں، یہ اٹھے ان کا کافر ہیں، یہ اٹھے ان کا کافر ہیں، انہوں نے کہا ان کو کافر، یہ اٹھے پھر ان کافر کہہ دیا۔ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ سب مسلمان ہیں، سب کلمہ گو ہیں، سب اللہ کے ماننے والے ہیں، سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ کیسے ہم، کیا ہمارا ایمان ہے، کس جگہ پہ ہیں، کس منزل پہ ہم ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن سے دوری بنا رکھی ہے۔ اور یہ تو رہا قرآن، اسی طرح اہل بیت کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی کہ اہل بیت کو بھی ہم نے اپنے جیسا سمجھ لیا۔ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ان کو بھی بھوک لگ رہی ہے، ہم پیاسے ہیں، ان کو بھی ویسے ہی پیاس لگ رہی ہے، ہم جیسے زندگی سنوار رہے ہیں ایسے زندگی یہ بھی گزار رہے ہیں۔ نہیں، یہ وہ افراد الگ ہیں، یہ نہ اہل بیت ہم جیسے ہیں اور نہ یہ کتاب کوئی عام کتاب ہے، بس یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے انسان کو، ایک آئیڈیل ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں، ایک اچھی زندگی سنواریں، یا ہم اپنی زندگی کو ایک صحیح سمت میں لے جائیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس بس یہی دو چیزیں ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو انہی دو چیزوں سے اپنے کو وابستہ کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اگر ہمیں اپنی نجات چاہیے یا زندگی کو سنوارنا ہے۔ تو یہ چند کلمات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اب جو آیہ کریمہ میں نے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا تو ابھی ترجمہ ہی نہیں کیا میں نے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا پڑھ گئے، بہرحال چند باتیں اس پہ بھی آپ سن لیں کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ گمراہیوں میں گھرے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم نے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو رسول بنا کر بھیجا کہ جس نے دنیا کے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی،
بلکہ اللہ کی بارگاہ سے علم لے کر آیا، اور حضور والا اس نے لوگوں کو گمراہیوں سے نکالا، یعنی کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آیا۔ اور یہ سب ہوا کیسے؟ کیا کوئی میریکل ہو گیا، کوئی چمتکار ہو گیا کہ کوئی آن آف بٹن تھا کہ اندھیرا تھا، بٹن آن کیا روشنی ہو گئی؟ کفر کی وادیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آیا۔ تو حضور والا یہ سب ایسے ہوا کہ جس نے بھیجا تھا اس نے طریقہ بھی بتایا۔ تو فرمایا جس نے بھیجا تھا اس نے طریقہ بھی بتایا۔ کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ اے میرے رسول، اے میرے حبیب، ان عربوں کے درمیان جاؤ اور ہماری آیتوں کی تلاوت کرو۔ پہلا کام، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، ان عربوں کے درمیان جاؤ اور ہماری آیتوں کی تلاوت کرو۔ دوسرا کام یہ کہ اے میرے رسول ان کا تزکیہ نفس کرو، ان کے نفسوں کو پاک کرو۔ اور تیسرا کام یہ بتایا، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دو۔ یہ تین کام اللہ نے اپنے رسول، اپنے حبیب کو بتائے، ان عربوں کے درمیان جا کر کے اس پیغام کو پہنچاؤ۔ اور جب تک کہ ہم نے اپنے رسول کو ان کے درمیان بھیجا نہیں تھا، اس وقت تک یہ عرب کے لوگ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ کھلی ہوئی گمراہیوں میں مبتلا تھے۔ غور فرمائیں آپ، یہ ہے حضور والا۔ تو حضور والا، حضور سرور کائنات صرف عربوں کے ہدایت کے ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ ساری دنیا کو ہدایت یافتہ بنانے کی ذمہ داری کے ساتھ آئے تھے۔ اور یہ ذمہ داری اس وقت تک ختم ہونے والی نہیں تھی جب تک کہ بنی آدم کی نسل ختم نہ ہو جائے۔ یعنی حضور سرور کائنات ہدایت کی ایک لامحدود ذمہ داری کے ساتھ اس دنیا میں آئے تھے۔ اچھا، ہدایت ہے کیا؟ ہدایت حضور سرور کائنات اس دنیا میں، اس وقت یہ 21ویں صدی چل رہی ہے نا، جب حضور سرور کائنات اس دنیا میں آئے تو وہ 6 صدی عیسوی تھی، ٹھیک ہے، 6 صدی عیسوی تھی، یعنی 29 اگست 570 عیسوی میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور 26 مئی 632 عیسوی میں آپ اس دنیا سے 63 سال کی زندگی گزار کے چلے گئے۔ تو کیا حضور والا یہ ہدایت کا کام ختم ہو گیا؟ بس یہ 63 سال میں آپ نے اپنا کام کیا اور چلے گئے، کلیکٹر صاحب آئے، پوسٹنگ ہوئی، چند باتیں دیکھیں، اس کے بعد میں ٹرانسفر ہو گیا، ختم، اب کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ، اور نبوت اب ختم ہو گئی ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ سامنے ہے۔ پہلے کے نبیوں پہ تو یہ تھا کہ بھئی ہم چلے گئے تو دوسرے آ گئے، یہاں پہ نبوت ختم بھی ہو رہی ہے۔ تو اب جو انسان ایک ہدایت کی لامحدود ذمہ داری کے ساتھ آیا ہو، وہ جب 632 عیسوی میں اس دنیا سے چلا جائے گا تو پھر ہوگا کیا؟ یہ ایک مسئلہ ہے نا انسان کے سامنے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ہدایت کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ہدایت کہ ہم نے آج ہدایت کر دی، اس کے بعد میں کل آپ کو ضرورت نہیں ہدایت کی۔ ہدایت تو وہ چیز ہے کہ جو قدم قدم پہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ بلکہ اللہ تو کچھ آیات ایسی مجھے قرآن میں ملی جہاں یہ لگ رہا ہے کہ ہدایت تو ایسی چیز کا نام ہے کہ کب انسان کا ایمان اس سے رخصت ہو جائے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جنگ احد میں مولا کائنات سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا علی آپ کیوں نہ چلے گئے، جب سب چھوڑ کے چلے گئے تھے رسول اللہ کو، تو بھئی آپ بھی چلے جاتے، کیا مسئلہ تھا، ہے نا؟ تو کیا جواب دیا ہے آپ نے؟ بھئی آپ کے پاس جواب بھی بہت تھا، لیکن کیا جواب دیا کہ کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟
اس کے معنی کفر کا خطرہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ بنا رہتا ہے، یہ یاد رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہم کیوں مسلمان ہیں، ارے بھائی ہمارے باپ دادا پردادا سب مسلمان تھے لہٰذا مسلمان ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے بیچ ہی میں تو وسیم رضوی پیدا ہوا، کیسے بہک گیا؟ بہت ضرورت ہے اس بات کی۔ اگر آپ دیکھیں چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور یہ موضوع بڑا تشریح طلب ہے، لیکن اگر گنجائش ہو، اجازت ہو تو تھوڑا اس کی وضاحت اور کی جائے۔ ایک بار درود پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ جناب نوح 40 سال کے تھے تب آپ کو پیغمبری ملی، اور 950 سال تک آپ نے لوگوں کی ہدایت کی، 990 سال ہو گئے۔ اس کے بعد لوگ راہ راست پہ نہیں آئے، نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ بھئی یہ قوم ہم سے راہ راست پہ نہیں آ رہی ہے، لہٰذا اللہ نے کہا بھئی یہ کشتی بناؤ اور اس کشتی میں جو سوار ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہی اور پھر ایک سیلاب آئے گا اور سیلاب میں سب کچھ غرقاب ہو جائے گا، کوئی بچے گا نہیں سوائے ان افراد کے کہ جو اس کشتی پہ سوار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سیلاب آیا، ساری دنیا فنا ہو گئی، وہ افراد بچے کہ جو نجات یافتہ تھے۔ اب یہ زندگی کا اب یہاں تک معاملہ ٹھیک ہے نا، اب منزل آگے بڑھ رہی ہے، انسانیت کا کارواں آگے بڑھ رہا ہے۔ جناب نوح سے آگے پھر پتہ چلا نمرود پیدا ہو گیا، شداد پیدا ہو گیا، فرعون پیدا ہو گیا۔ یہ سب کہاں سے چلے آئے؟ یہ سب کہاں سے آ گئے؟ ان کا سلسلہ نسب اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں وہاں پہ جا کے ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ جب پوری دنیا فنا ہو گئی تھی تو پھر یہ آئے کہاں سے یہ افراد؟ پتہ چلا ہدایت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہدایت آج کر دی جائے اب ہدایت کا کام ختم ہو گیا، نہیں، ہدایت کی ضرورت انسان کو اپنی زندگی میں ہر لمحہ ہر آن ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں تو کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ ہدایت ضروری ہے۔ اب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہوگا کیا؟ تو یہی وجہ تھی کہ جب ایک تو محمد چلا گیا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی محمد تھے۔ عجب نہیں کہ نظر بندیے مصور نے پلٹ پلٹ کے دکھائی ہو ایک ہی تصویر۔ حضور والا وہ محمد تو چلے گئے، لیکن آج بھی ایک محمد باقی ہے اس دنیا میں، ہر دور ہر زمانے میں ایک محمد باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے لامحدود ہدایت کی ذمہ داری لے کر آئے تھے۔ غور فرمائیں تو حضور والا۔ اچھا، اب ایک بات یہاں پہ اور آتی ہے کہ حضور سرور کائنات کے امی کے بارے میں، کہ رسول کے چاہنے والوں نے، رسول کے ماننے والوں نے بہت آرام سے یہ بتا دیا کہ بہت زیادہ اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول معاذ اللہ خاکم بدہن، پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، ہے نا، تو انہوں نے فوراً ایک ذہن میں تصور یہ آیا کہ جاہل ہیں، باخدا خاکم بدہن، مطلب اس طرح کا رسول کے ماننے والوں نے ایک تصور پیش کیا کہ بھئی پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، لہٰذا امی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو کائنات کا سب سے افضل ترین انسان ہو، اس کے بارے میں اس کی امت، اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے یہ تصور رکھ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ امی۔ دیکھیے امی کے معنی یہ تو ہیں بے شک کہ جس نے کسی کے سامنے زانوِ ادب نہ طے کیا ہو، جس نے کسی سے کوئی علم حاصل نہ کیا ہو، اسے وہ امی کہتا ہے۔ اچھا، ایک بات اور ہے کہ امی جو ہے وہ ہے کہ جس نے کہیں سے پڑھا نہ ہو، کسی کے سامنے زانوِ ادب نہ طے کیا ہو۔ اچھا، تو بتاؤ کہ رسول اللہ کا کون استاد تھا، کس مدرسے سے پڑھے، کون اسکول، کون کالج، کون سی یونیورسٹی ہے کہ جہاں نے رسول اللہ نے جا کے ایڈمیشن لیا، تعلیم حاصل کی؟ نہیں حضور والا، نہ کوئی مدرسہ ملے گا، نہ اسکول، نہ کالج، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ رسول اللہ آئے تھے یہاں پڑھ کے گئے ہیں۔ تو جب یہ مانا کہ نہیں پڑھ کے گئے تو اب کیا کیا جائے؟
تو کیا مانا جائے؟ حضور والا دیکھیے علم جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک علم یہ ہوتا ہے جسے علم کسبی کہتے ہیں. وہ علم کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی کوششوں کے نتیجے میں جو علم حاصل کرتا ہے اس کو علم کسبی کہتے ہیں. وہ علم حاصل کرتا ہے. اچھا کیوں حاصل کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہم نے تمہیں ماؤں کے شکم سے اس کیفیت میں نکالا. کس کیفیت میں نکالا؟ لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. یو نو نتھنگ، کچھ نہیں، تم جانتے ہی نہیں تھے. تم سے تو اچھا وہ ایک چوزا ہے، مرغی کا چوزا جو انڈے سے نکلتا ہے فوراً اپنے دانہ غذا تلاش کر لیتا ہے. تم میں تو اتنی بھی صلاحیت نہیں تھی. اگر ہم رزق وہاں تک پہنچا نہ دیتے تو شاید تم ہلاک ہو جاتے. غور فرمانا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہیں قوت سماعت دی، ہم نے تمہیں قوت بصارت دی اور ایک سوچنے والا قلب دیا. اور یہ ساری نعمتیں ہماری کیوں تھیں؟ اس لیے تھیں کہ تم اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرو. غور فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کریں. یا ایھا الناس ذکر نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو. اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں. تو حضور والا ہم جو علم حاصل کرتے ہیں وہ علم کسبی ہوتا ہے. کیوں؟ ہماری اسٹارٹنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ زیرو سے ہو رہی ہے. ہم کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ نے جب ہم کو اس دنیا میں بھیجا تو ہم زیرو تھے، کچھ نہیں تھے، ہم کچھ جانتے ہی نہیں تھے. لیکن اب اللہ نے ایسا نہیں، یہ نعمتیں اسی لیے دیں، قوت بصارت دی، قوت سماعت دی، قوت شامہ دیا، قوت ذائقہ دیا. یہ حواس خمسہ اس لیے دی کہ تم ان کے ذریعے علم حاصل کرو. اور یہ علم جو ہوا وہ علم کسبی ہوا. لیکن حضور والا ایک علم اور ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں علم وہبی. یہ وہ علم ہوتا ہے کہ جو اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے. لقد آتیناک داؤد سلیمان علما، ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا. غور فرما رہے ہیں. تو یہ علم جناب داؤد و جناب سلیمان کے پاس جو علم تھا یہ علم کسبی نہیں تھا، علم وہبی تھا. تبھی جناب سلیمان پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے. تو یہ علم وہبی تھا. اللہ جس کو چاہے اپنے بندے کو وہ علم عطا کرتا ہے. تو حضور والا کہ جب اللہ نے ان نبیوں کو علم عطا کیا تو حضور والا جو سید الانبیاء ہو، جو نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا گیا ہے، جو ہدایت کی لامحدود ذمہ داری کے ساتھ آیا ہو، اس کے ساتھ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ صاحب وہ امی تو ٹھیک ہے لیکن امی کے بعد کا تصور آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ صاحب معاذ اللہ خاکم بدہن کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اللہ نے ان کو علم عطا کیا. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ رحمان کی کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ رحمان ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، جس نے بیان کو سکھایا. اب ایک بات یہاں پہ اور ہے، اگر اس آیت کی ترتیب پہ آپ غور کریں، یہ ترتیب قابل غور بات ہے. یہاں پہ یہ آیت ایسے بھی ہو سکتی تھی کہ وہ رحمان ہے کہ جس نے انسان کو پیدا کیا. نہیں، اگر انسان کو پیدا کیا ہوتا پہلے کہہ دیتا تو تمام دعوے دار آ جاتے ہم وہ ہیں کہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا. اس نے کہا نہیں، ہم نے ابھی انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، لیکن کائنات میں ایک ذات موجود ہے کہ جس کو اس کے پروردگار نے قرآن کی تعلیم دی.
الرحمن علم القرآن خلق الانسان، ہم نے وہ رحمان ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، اب انسان کو پیدا کیا۔ اس کے معنی کائنات میں کوئی ذات موجود تھی جس کو اللہ نے قرآن کی تعلیم دی۔ اور فرما رہے ہیں، اور قرآن کیا ہے؟ اب جب قرآن کہہ دیا تو ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جس میں کل کائنات سمٹی ہوئی ہے، کائنات کا کل علم اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، یہ ہے وہ باتیں، یہ رسول۔ اب سوال یہ ہے، حالانکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس کے بعد بھی مجلس ہے، لیکن بہت جلدی سے اپنے مضمون کو سمیٹتے ہوئے اور کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے کہ حضور سرور کائنات عرب میں آئے تو اب ایک سوال یہاں پہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عرب ہی کا انتخاب کیوں ہوا؟ سوال یہ ہے کہ عرب کا ہی انتخاب کیوں ہوا؟ یہ ہادی تو پوری دنیا کے لیے تھے نا، یہ تو تھا نہیں کہ صرف عربوں کی ہدایت کر کے چلے جائیں تو ہندوستان والے کیا کریں بھائی، پاکستان والے کیا کریں، ہے نا؟ یہ تو سب مسئلے آئیں گے نا، یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں؟ نہیں، ہدایت کی ذمہ داری تو پوری دنیا کی تھی، تو عربوں کا انتخاب کیوں ہوا؟ حضور والا ایک مثال کے ذریعے بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ہارٹ کی کوئی پرابلم ہے یا کڈنی کی کوئی پرابلم ہے مجھے، ہے نا، یا لیور میرا خراب ہو گیا ہے، اور اس کے بعد میں کہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے زکام بھی ہو گیا ہے، کھانسی بھی آتی ہے، تو وہ ڈاکٹر طبیب کیا کرے گا؟ پہلے آپ کے زکام کی دوا کرے گا یا جو ہارٹ اور کڈنی کی دوا بیماری بتائی ہے اس کا پہلے علاج کرے گا؟ نہیں، بیماری جتنی سنگین ہوگی علاج اس کا پہلے ہوگا۔ اگر یہ سنگین بیماری ٹھیک ہو گئی تو یہ نزلہ زکام بھی ٹھیک ہو جائے گا، لہذا بیماری سب سے پہلے سنگین بیماری کی جائے گی۔ حضور والا ایسا نہیں تھا کہ اندھیرا پوری دنیا میں تھا، لیکن سب سے زیادہ اندھیرا، سب سے زیادہ گھٹا ٹوپ اندھیرا عرب میں تھا۔ عرب کے لوگ کیسے تھے؟ آپ یہ سمجھیں بس کہ عرب کا انسان نہ تو خود شناس تھا اور نہ ہی خدا شناس تھا۔ کیا مطلب؟ نہ تو اس کا خدا ہی یاد تھا اور نہ انسان کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، نہ تو اس کو اس کا اندازہ تھا۔ عرب کا انسان غصے سے اتنا بھرا ہوا، انتقام کے جذبے سے اتنا سرشار تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے، اپنے تلوار سے اپنا ہاتھ کاٹتا تھا اور یہ تصور کرتا تھا کہ ہم خون بہا رہے ہیں دوسرے کا۔ وہ اپنے دشمن کے گلا، ہاتھ، پیر، ناک کو کاٹ کر کے ان اعضاء کو بطور زیور پہنتا تھا اور ان کے کلیجے کو نکال کے ان کا خون پیتا تھا۔ آپ عربوں کے بارے میں آپ اسٹڈی کیجئے، آپ کو یہ ملیں گے یہ باتیں۔ یہ تھا عرب کا انسان، یعنی عرب کا انسان جب باپ نہیں، بیٹی کے لیے باپ نہیں قاتل تھا۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ وہ باپ نہیں تھا، وہ ایک قاتل تھا۔ جب اپنی بیٹیوں کو دولت بچانے کے چکر میں وہ زندہ درگور کر دیتا تھا، یہ تھا اس منزل پہ۔ تو ایسے درندہ صفت لوگوں کے درمیان پیغام انسانیت سنانا اور ان کو راہ راست پہ لانا اور ان کو ایک کامل اور عامل انسان بنانا کتنا مشکل کام تھا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، کتنا ٹف ٹاسک ہے رسول اللہ کی، جاب آسان نہیں ہے، کتنا مشکل کام لے کر آئے ہیں ایسے لوگوں کے درمیان۔ اور جب بھی نہ کوئی تلوار ہے، نہ کوئی خزانہ لے کر آئے ہیں، نہ کوئی فوج ہے آپ کے پاس۔ دیکھیے انسان دو طرح سے بہت آسانی سے مان لیتا ہے۔
یا تو خوف کی بنیاد پہ کسی چیز کو مان لیتا ہے یا لالچ کی بنیاد پہ مان لیتا ہے۔ بھئی اللہ بھیجتا کہ اے رسول جاؤ اور لے کے تلواروں سر و تن میں جدائی کرو جو کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ کتنا آسان تھا، بہت آسانی سے لوگ کلمہ پڑھ لیتے، لیکن نہیں، تزکیہ نفس بھی کرنا تھا، کلمہ ہی نہیں پڑھانا تھا، ان کے دلوں میں اتارنا تھا۔ لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ نہ ہی تلوار ہے، نہ ہی کوئی خزانہ ہے، نہ ہی کوئی فوج ہے، لیکن نہیں میرے عزیزوں ہے، تلوار ہے، کردار کی تلوار ہے، کردار کی تلوار لے کر آئے ہیں، سیرت کا خزانہ لے کر آئے ہیں، اخلاق کی فوج لے کر آئے ہیں حضور۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جو رسول اللہ عربوں کے درمیان آئے ہیں جنگ کرنے۔ کردار کی تلوار ہے، سیرت کا خزانہ ہے، اخلاق کی فوج لے کر آئے ہیں۔ ان ہتھیار سے رسول اللہ نے جنگ کی۔ تو حضور والا میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، کیونکہ اب مزید اس میں زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی، آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، اور جو مقصد ہے مجلس کا کہ محرم میں کہ جب تک آنکھ سے آنسو نہ نکلیں شاید مجلس کا حق نہیں ادا ہوتا، اور مجلس اس کو کہتے بھی نہیں ہیں کہ جب تک فاطمہ کے لعل پہ آنسو نہ بہہ جائے۔ صبح عاشور جب نمودار ہوئی تو زہرا کا لال، فاطمہ کا لخت جگر، جس کو شہزادی کونین نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، بڑا پریشان تھا۔ کیوں؟ صبح سے ہی کبھی حور کے بیٹے کو لے کر آیا ہے، کبھی حور کے لاشے پہ گیا ہے، کبھی اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مزاحم کی لاش کے پاس پہنچا ہے، کبھی جون و سعید کی لاش کے پاس پہنچا ہے۔ حضور والا کہ جب سارے انصار شہید ہو گئے تو اب عزہ کی باری تھی، کبھی اپنے 18 برس کے کڑیل جوان علی اکبر کے سینے سے سینے کی پھل نکالا ہے، کبھی قاسم کے ٹکڑے خیمے تک لے کر آئے ہیں، کبھی اور محمد کی لاش کو جب کوئی نہیں رہا تو زہرا کا لال ایک بار میدان کارزار میں جاتا ہے اور اپنے کو تنہا پاتے ہوئے ایک آواز بلند کرتا ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ارے ہے جو کوئی میری مدد کرے، ہے جو کوئی میرے مظلوم کے اوپر لبیک کہے۔ بس ازادہ اس آواز کا فضائے کربلا میں گونجنا تھا کہ کائنات کانپنے لگی، زمین کو زلزلہ آ گیا، اور یہ آواز جب فضائے کربلا پہ دوش ہوا کے دوش پہ سوار ہو کے خیام حسینی کی طرف بڑھی ہے تو کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کا اثر 2 خیموں میں ملتا ہے۔ یہ آواز استغاثہ جب امام حسین علیہ السلام نے بلند کی تو 2 خیموں میں ہلچل مچی۔ ایک خیمے میں سید سجاد حالت غش میں لیٹے ہوئے تھے کہ جیسے ہی بابا کی آواز سنی عصا کا سہارا لیا، ٹوٹا ہوا نیزہ لیا، در خیمہ پہ آئے۔ جناب زینب کہتی ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہے پھوپھی اماں، ارے ہمارا بابا آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہم بابا کی مدد نہ کریں؟ جناب زینب کہتی ہے بیٹا صبر کرو، بس ایک اثر تو ہم نے سید سجاد کے خیمے میں دیکھا اور دوسرا اثر مادر علی اصغر جناب رباب کے خیمے میں دکھتا ہے۔ بس جب یہ آواز کا بلند ہونا تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، جب امام حسین آئے، اے رباب کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ میرے والی و وارث، جب سے آپ نے یہ آواز بلند کی ہے بچہ جھولے میں بے چین ہے، اس نے اپنے کو گرا دیا۔ امام حسین کہتے ہیں کہ اے رباب بچہ بہت پیاسا ہے، لاؤ ہمیں دے دو، ہم نہ اس کی پانی کی کچھ سبیل کرتے ہیں۔ امام حسین نے علی اصغر کو اپنی گود میں لیا
ابا کے دامن میں چھپایا، میدان میں گئے اور کہنے لگے کہ اے لعینو، تم نے ہمارا پورا گھر ویران کر دیا، ہمارا پورا گھر اجاڑ دیا، اب اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اے لعینو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں حسین ابن علی ہوں، نواسہ رسول ہوں؟ ارے اگر تم میں کوئی مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے اس بچے کو پانی پلا دو، اور اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو انسان ہونے کے ناطے اس بچے کو پانی پلا دو۔ اے عزاداروں، فوج خاموش رہی، اس کی خاموشی نے بتا دیا کہ کربلا کے میدان میں نہ کوئی مسلمان ہے نہ کوئی انسان ہے۔ بس عزاداروں، یہ بات امام حسین نے ایک بار علی اصغر سے کہا کہ اے بیٹا میں تو کہہ چکا، اے بیٹا تم اپنی پیاس کا اظہار خود اپنی طرح سے کر دو، اے بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اظہار خود اپنی طرح سے کرو۔ امام حسین نے بس یہ کہنا تھا کہ علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے سوکھے ہوئے لبوں پہ جیسے ہی پھرائی، فوج اشقیاء میں ایک تلاطم مچ گیا۔ پسر سعد کہتا ہے، اینا اینا اربلا اقتا کلام الحسین، اے اربلا تو کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ بس عزادارو، اربلا نے اپنے چلے کمان میں تیر کو جوڑا، اب جو رہا کرنا چاہتا ہے ہاتھوں میں ایک لفظ ہے۔ پسر سعد کہتا ہے کہ اے اربلا میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ارے اگر ہم سے کوئی پوچھتا کہ تمہارے لشکر میں سب سے شجاع کون ہے تو ہم تیرا نام لیتے، یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے ہاتھوں میں ایک کپ کپی ہے۔ اس نے کہا کہ اے پسر سعد تو نہیں جانتا، ارے جب بھی میں اس بچے کا نشانہ لیتا ہوں کبھی رسول اللہ ماما کھولے آ جاتے ہیں، کبھی فاطمہ زہرا بال کھولے۔ اے اربلا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ بس عزادارو، اربلا نے اپنی پوری طاقت سمیٹ کر کے علی اصغر کے گلے کا نشانہ لے کے اب جو تیر رہا کیا، فضائے کربلا میں یہ تیر سنسناتا ہوا چلا، علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا مظلوم کربلا کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام خون کا ایک فوارہ اٹھا، امام حسین نے خون کو چلو میں لیا، اپنے چہرے پہ بھر لیا، مدینے کا رخ کیا۔ اے نانا، آپ کی امت نے یہ اجر رسالت ادا کیا ہے، اے نانا آپ کی امت نے یہ اجر رسالت ادا کیا ہے۔ اب امام حسین کی بے کسی کو تصور کیجئے، رب آپ سے وعدہ کیا ہے کہ بچے کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں، ہاتھ میں لشکر علی اصغر کا لاشا ہے، اب قدم نہیں بڑھ رہے، کبھی خیمے کی طرف جاتے ہیں، تصور آتا ہے رب آپ سے وعدہ کیا ہے، قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایک بار آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے، ایک بار در خیمہ پہ پہنچے۔ اے رباب، تمہارے بچے کو لے آئے۔ بس یہ جیسے ہی جناب سکینہ سامنے ہی تھی، دیکھا جناب سکینہ آئی، کہنے لگی اے بابا، آج ہم کو یقین ہو گیا کہ آپ بھیا کو زیادہ چاہتے ہیں، آپ بھیا کو پانی پلا لائے۔ امام حسین کی بے کسی کو تصور کیجئے، آپ نے ابا کا دامن پلٹا، اے بیٹی سکینہ، تیرا بھیا پانی نہیں، اربلا کے تیر کا نشانہ بن کے آیا ہے۔ رب آپ نے دیکھا، رب اسلو کا ینہر، اے میرے بچے تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبون۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود
وبحق علی وانت لالا وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہ السلام ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین.